بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج جو ہے حسب سابق کچھ دن کے لیے جیسے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ رضوان صاحب ابھی صرف اپنی موجودگی کا احساس دلائیں گے خاموشی سے ہمیں، اور اس میں انہوں نے سوالات آج بھیج دی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں جی۔ رضوان صاحب کے سٹائل سے کروں یا اپنے سٹائل سے کروں؟ سوئٹزرلینڈ میں بنکر اور امریکہ کے نیوکلیئر ہتھیار لندن میں یو کے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ آج کا سوال ہوگا کہ یہ ایٹمز امریکن جو پہنچے ہیں یو کے میں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں بنکر کیوں بن رہے ہیں؟ اور بتایا جا رہا ہے جی تقریباً 3,70,000 کی اس کے کیپیسٹیز کے جو ہے بنکرز تیار کیے جا رہے ہیں۔ بیڈ صوفے مہیا کر دیا گیا، بلکہ یہ بنکر آلریڈی پریپیئرڈ ہے سوئٹزرلینڈ میں، اور یہ ایک بہت بڑے حملے سے بچنے کے لیے جو تیاریاں چل رہی ہیں۔ دیکھیں اس میں دو باتیں سمجھ لیں کہ یہ ایک تو 28 بڑی امپورٹنٹ ہے، 28 جولائی بہت امپورٹنٹ ہے اس سے پیچھے پیچھے، کیونکہ یاد ہے پچھلے جب مارس آیا تھا ہم نے کہا تھا نکلتے نکلتے مارس جو ہے وہ دھماکہ کرا دیتا ہے۔ اور آپ ایگزیکٹلی یاد کریں جب ہم بتا رہے تھے کہ جاتے جاتے یہ کچھ نہ کچھ کرائے گا، اور اس نے کچھ نہ کچھ کرایا۔ اب بھی اس دفعہ بھی یہ کسی نہ کسی ملک کی کمبختی آنے کو ہے۔ مارس نکلتے نکلتے کسی نہ کسی ملک کی کمبختی آنی ہے، اس نے جوائن کرنا ہے اس کو۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو جو نیوکس آئے ہیں یو کے میں، وہ امریکہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پوری تیاری میں ہے اس معاملے کو لے کے کہ بھائی ان کو جھونکو جنگ میں، کیونکہ اس ٹائم رول ایک ہی چیز پہ ہے۔ جیسے وہ چودھری چاہتا ہے نا کہ یہ غریب لوگ آپس میں لڑتے رہے اور میری چودراہٹ قائم رہے، میں ان کے فیصلے ہی کراتا رہوں۔ یہ سیم سچویشن ہے کہ وہ وار ایک بزنس ہے اور وار نافذ کی جا رہی ہے۔ اور یورپ کی تقدیر میں یورپیوں نے سوچا تھا یوکرائن کو چارہ بنائیں گے، ٹرمپ نے سوچا ہوا یورپین کو ہی تون رکھو، وہ اب یو کے اور فرانس اور یہ سارے اس کی بلی چڑھیں گے۔ یہ وہ جیسے کہتے ہیں ہر پیراسائٹ بڑا پیراسائٹ، وہ والی کہانی ہے۔ دیکھیں یوکرائن کی اب آنکھیں کھل رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ بنی کیا ہے۔ ہم نے اتنا کیا اجر ملنا تھا نیٹو میں شامل ہونے کا، پورا ملک تباہ کروا لیا، اکانومی خراب کرا لی ہے، بیٹھنا پھر ٹیبل پہ ہی ہے، بیٹھنی پھر ٹیبل ٹاک ہی ہے، اور ٹیبل ٹاک پہ بھی اپر ہینڈ نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ بنی کیا ہے؟ اصل میں یوکرائن پہلا فیز تھا کہ نیٹو یہ چاہتا تھا کہ رشیا کمزور ہو جائے۔ مثال کی تو ظاہری بات ہے اتنا میزائل چل گیا، اتنا تو وہ پاور تو نہیں رہی نا، ڈیفینیٹلی وہ پاور نہیں رہی جو فریش پاور تھی۔ 45 کھڑا جہاز گیا، کتنے میزائلز، کتنا سب، کتنی آبادی، اینی ہاؤ۔ اب صورتحال یہ بننے جا رہی ہے کہ پیوٹن بڑا کلیئر ہے اس میٹر کو لے کے کہ یو کے، فرانس، جرمنی اور امریکہ، اس کو کوئی ابہام نہیں ہے اس میں کہ یہ میرے کلیئر دشمن ہے اور یہ سب انہی کی چال ہے، وہ بالکل کلیئر ہے۔ اب اس نے بلکہ جب بھی ٹرمپ نے فون کیا اس نے معاملہ اور تیز کر دیا۔ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے کہتا ہے ٹھیک ہے، میری بیگم بتاتی ہے کہ وہ کیا ہے اس نے حملہ کر دیا پیوٹن نے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے یہ ٹلنے والی نہیں ہے، عالمی جنگ شروع ہو چکی جب کا بتایا تھا۔ اب تو صرف آپ کو ہمیں پتہ نہیں کب ریلائزیشن ہوگی۔ اب ظاہری بات ہے کہانی ختم ہو جائے گی اگر آپ پہ یا مجھ پہ بم بھی گرے اور پھر سمجھ آئے تو وہ بڑی دیر ہوگی۔ وہ میرا خیال ہے اسرائیل سامنے ہوگا تو تب جا کے ہوش آئے گا کہ یہ تو واقعی عالمی جنگ آ گئی۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جدھر جدھر یہ سارے اپنے اثرات چھوڑ رہی ہے، بن رہی ہے، بادل بنا رہی ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے۔ اب صورتحال جو بن رہی ہے کہ فلپین میں ڈرل چل رہی ہے آپ کی، ادھر سے جاپان میں ڈرل چل رہی ہے، تھائی لینڈ میں ڈرل چل رہی ہے، اور تائیوان بھی اس کا، اصل میں تائیوان میں ڈرلز چل رہی تھی اس لیے وہ امریکن ڈرلز کی وجہ سے میرے ذہن میں رہ گیا۔ تو وہ پورا بلاک اس میں، اور انڈونیشیا کو انہوں نے توڑ لیا اپنی طرف، امریکہ نے، ٹرمپ نے، پہلے فرانس کا وہ گیا جو صدر جہاز
واپس کرنے کہ آرڈر کینسل نہ کر. میکرون گیا. تو اب صورتحال جو بن رہی ہے وہ سائڈ بھی پوری گرم ہے. پاک انڈیا ڈرلز کر رہا ہے اپنے بارڈر سائڈ پہ, پراپرلی تیاری ہو رہی ہے کسی بھی وقت آپ پہ. میں آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا ان کا ڈیفنس سسٹم جس دن ہاتھ لگ گیا اس دن وہ دوبارہ تیاری کر لے گا. آکاش انہوں نے ٹیسٹ کر لیا, کوئی ہفتہ ہو گیا. اب آکاش کی تیاریاں شہریاں کر کے اس کی پلیسمنٹ کر کے آپ دیکھیے گا ان کی چھلانگیں دوبارہ انہوں نے مارنی ہے. اینی ہاؤ, اس کے بعد جو یورپ کی صورتحال ہے, نیٹو اب فائنل ایک بہت بڑا اٹیک پلان کرے گا پیوٹن کو ریموو کرنے کے لیے, جو کہ اٹیک ہوگا پیوٹن کے ریموول کے لیے اور بہت شدید ہوگا, اور اس میں یہ بھی چانس ہے کہ ان کو سکسیس مل جائے. اس کے بعد ایران اسرائیل تو اب آپ نے سنی لیے ہوں گے ڈائیلاگز کہ وہ کہہ رہے ہیں سیز فائر کی, ہم بھی کوئی وہ نہیں کر رہے, ہم اپنی مرضی سے حملہ کریں گے. ایران نے بھی بولنا شروع کر دیا ہے, اسرائیل بھی بول رہا ہے. تو وہ کہانی تو اب کسی بھی وقت وہ بھی جانے والی ہے. اسرائیل اصل میں ایک پلانڈ گلی کا جیسے کہتے ہیں وہ بڑا کلیئر ہے. اس پورے خطے میں اگر اپنے گولز کو لے کے کوئی بہت کلیئر ہے تو وہ صرف اسرائیل ہے, یا پیوٹن کو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم کلیئرٹی ہے اپنے دشمن اور دوست کی, اور باقی کوئی بھی نہیں ہے اس روئے ارض پہ. یا کچھ عرصے سے وہ دیکھ رہے ہیں ہم جو انصار اللہ ہیں یمن کے جن کو حوثی کہتے ہیں, وہ بھی کلیئر ہے اپنے دشمن اور دوست کو لے کے. لیکن یہ باقی سارے جو ہے نا کنفیوزڈ ہیں. اب لوگ کہیں گے کہ ایران کو کیوں کہہ رہے ہیں, تو بھائی ایران آپ نے ابھی بچے تو پھر بھی مار رہے ہیں فلسطین میں, سب کچھ تو ہو رہا ہے. ان دنوں تو آپ کا بھائی کھڑا ہو گیا تھا اور وہ سارا کچھ کر رہا تھا. اب یہ اس پہ پھر ماریں گے, آپ پھر اس کو کہیں گے ہمارا بھائی کھڑا ہو گیا, ہمارا بھائی کھڑا ہو گیا. مطلب کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے آپ لوگوں نے, کہ آپ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے ملکوں نے کنڈیم کیا, 23 ممالک نے تقریباً, اب تو یورپین بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں, اسرائیل کو کنڈیم کر رہے ہیں. بچے بھوک کی لائنوں میں, فوڈ کی لائنوں میں مار رہے ہیں. تو کوئی کسی کی سر پہ جو نہیں رینگ رہی کہ کوئی پراپرلی اس کو اپنی ایتھیکل جاب سمجھے. مطلب آپ انسانیت سے آپ غزہ سے منہ نہیں موڑ رہے, آپ انسانیت سے منہ موڑ رہے ہیں. بیسیکلی آپ اپنی خودکشی کا انتظام کر رہے ہیں. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کوئی بھی انسان دنیا میں کسی بھی طریقے سے مارا جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کو کم از کم فرق نہیں پڑتا. تو اس لیے یہ بھائی بھائی والی کہانی جو ہے, یہ پھر مجھے کہتے ہوتے کہ آپ کس سائڈ پہ کب چلے جائیں پتہ نہیں. بھائی آپ لوگ مجھے سمجھا دیا کریں, آپ لوگ بھی تو ہیں مطلب سائنسدان پورے, آپ لوگ سمجھا دیا کریں کہ اب ایران جو خاموشی ہے, کل اسرائیل نے پھر مارا, پھر اسلامی دنیا کا ہیرو کھڑا ہو جائے گا. تو میں اس وقت کو کوستا ہوں کہ مسلمانوں کو حکمت کیوں نہیں عطا ہو رہی, اور علی والوں کے تو گھر کی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ایک لانڈی ہے حکمت, کہ علی کے غلاموں کو تو بڑی دور اندیشی سے پہچان لیا جاتا ہے, ان کی دور اندیشیوں سے. ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے آپ کو گھر کر کے چھوڑنا ہے, انہوں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے. چلو بہانہ کسی کا بھی ہو, جس کو ریلائز ہو گیا وہ تو اپنا پراپر بندوبست کرے, وہ تو پراپر اپنی اس کو وہ کرے, اور اس کو کیا ڈر ہے. اور یہ تو ویسے ہی شہیدوں کا راستہ ہے, اہل بیت کا راستہ, شہادت کا راستہ ہے. گردن دینے کے طریقے ہی ہیں ادھر, صرف گردن دینی سکھائی جاتی ہے کہ کس طریقے سے دینی ہے. اور شہادت کی تمنا ہر مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا, تم میں سے اگر کوئی شخص شہادت کی تمنا نہ رکھے, پھر یہودی مرے یا نصرانی, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ اسی طریقے سے بات ہے کہ شہادت تو آپ لوگوں کی منزل ہے, تو پھر اتنی ریلیکٹنٹ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, مطلب اس کو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تیرے لیے, یہ تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. تو یہ جسم کی کہانی تو کوئی کہانی نہیں ہے, ہر اس میں ہی آپ منتقل ہوتے ہیں نا. آپ تو ماں کے پیٹ سے نکل کے بھی روئے تھے, آپ کو لگا تھا کہ دنیا ختم ہو رہی ہے, کھانا پینا وہاں بھی بہترین مل رہا تھا آپ کو, آپ اتنے سے گرو کر کے اتنے ہو گئے تھے, کھا پی رہے تھے بہترین, ہلتے جلتے بھی تھے, سب کچھ تھا, آپ کی ہارٹ بیٹ بھی تھی, خوراک کا بھی انتظام تھا. اب بھی آپ جب نیند میں سوئے ہوتے ہیں تو آپ خواب نہیں دیکھتے, کئی لوگ بہت لمبے لمبے خواب دیکھتے ہیں, پورا پراپر انجوائے کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, گھومتے پھرتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ آپ کو کدھر کیسے رکھے. تو یہ جسم کی ایک وہ دھوکہ ہے جس میں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں, اور اسی لیے شہیدوں کو موت نہیں آتی, اور کہا گیا کہ ان کو مردہ نہ کو.
تو یہ صرف اتنی لمبی چوڑی بات کرنے کا یا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ میری اس تھیوری کو سمجھ لیں، جس بات کی وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایران یہ بھانپ گیا، ایران کو کلیئر کرنا چاہیے تھا کہ وہ ظلم، چلو مان لو حماس پری پلان تھا، میں تو مانتا ہوں کہ اسرائیلی ہے حماس کو، میں حماس کے اٹیک کو، یہ 200 بندے کی خاطر 50,000 بندہ مرا دیا، یہ سب اب حماس کدھر ہوتی ہے جب وہ فوڈ پہ لائنوں پہ ان کے حملے ہو رہے ہوتے ہیں؟ حماس کدھر ہوتی ہے؟ سیکیورٹی کیوں نہیں دیتی؟ اب اتنی یہ فنے خاں تھی تو سیکیورٹی دے۔ لیکن مان لو کہ غلطی ہو گئی، مان لو کہ اسرائیلی ہی پروڈکٹ ہے حماس، سب کچھ مان لو، پھر بھی اتنا مسلمان ایک مارا جا رہا ہے، عام چلو انسان مارا جا رہا ہے۔ اور جہاں تک ہم اہل بیت کے دین کو سمجھتے ہیں، مظلوم ہوتا ہے، کوئی مذہب و ملت نہیں ہے اس کی، وہ کسی بھی مذہب سے ہے، مظلوم کی مدد کرنا علی والوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ وہ اس سے آنکھیں نہیں، بلکہ امام حسن حسین علیہ السلام کو وصیت میں کہا تھا ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا، ظالم کا ہمیشہ ہاتھ روکنا، مظلوم کا ساتھ دینا۔ تو بات یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے، انسپریشن کو دیکھ کے اور اس ساری اس کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اچھی ہوپس نہیں ہے اس ٹائم پہ کہ آپ لوگ کہیں کہ جی کوئی وہ ملک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں کوئی بریک تھرو دے گا۔ جنگیں ہوں گی، ان جنگوں کے اندر سے آپ لوگوں نے لرن کرنا ہے، کیونکہ اتنی پرآسائش اور پرتعیش وہ جیسے کہتے ہیں زندگیوں میں دماغ ابھی وہ چیزیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے جو اصل میں ان کو مستقبل میں کرنی ہے، یا مستقبل میں جس میں ان کی بقا ہے، وہ بقا تو یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ چاہتے ہیں کہ کہیں موبائل پہ ویڈیوز میں گیمیں میزائل چلیں ولیں اور بس سب ٹھیک ہو جائے۔ تو اس لیے صورتحال جہاں جا رہی ہے، یورپینز جو ہے الرٹ ہو جائیں، یو کے والے اپنی فوڈ شوٹ کے انتظام کر لیں۔ خیر ان کے ملکوں نے بھی کہا ہوگا، جیسے سوئٹزرلینڈ میں اتنے بنکرز بنے ہیں، بیڈ شیڈ لگا دیے گئے ہیں، اور ٹوٹل خیر اس کی تو آبادی بھی 88 لاکھ ہے جو سوئٹزرلینڈ کی، اور بہرحال اس میں جو ہے انہوں نے میکسیمم اپنی تقریباً تیاری کر لی ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہے ہم نے اس کا بھی بات بتائی تھی کہ سویڈن میں بھی اعلان ہوا تھا، جرمنی نے بھی اپنے گاؤں دیہاتوں کو کیا ہوا ہے فوڈ کا، اور یہ ناروے نے بھی شاید کیا ہے، اور ڈینمارک تھا جہاں وہ پورا سٹوریج، فوڈ سٹوریج، دنیا کے بیجوں کے لیے سٹوریج اور دنیا کی ساری سپیشیز کا انہوں نے ایک وہ بنایا ہوا والٹ، اور اس میں سب کچھ محفوظ رکھا ہوا ہے اسی چکر میں کہ بھئی اگر ایٹمی حملہ ہو جائے، دنیا ختم بھی ہو جائے، تو ہمارے پاس مال پڑا ہو۔ وہ بڑی دور کی سوچ رہے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان میں بھی جو اچھے ذمہ دار ہیں، اچھے وہ لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، اللہ نے جن کو دیا ہے ان کو تھوڑی سی عقل بھی دے دے اکاؤنٹوں کو بھرنے میں اور ڈی ایچ اے کی کوٹھیاں بنانے میں۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ سارے کا سارا مال کمایا اور گارے مٹی میں لگا دیا۔ یہ امام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رزق دیتا ہے کسی کو بڑا فراواں پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، تو وہ اس کو مٹی گارے میں لگوا دیتا ہے کہ یہ لے بھی اپنے ہاتھوں سے دبو دے۔ تو جنریشن کا جو جذبہ ہے نا ہیومن سرونگ، وہ کہیں بہت کم ہے۔ اور اب اللہ کرے کہ یہ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، کم از کم ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹائملی پریڈکشنز دے رہے ہیں، ٹکٹیں وکٹیں تیار رکھیں یو کے والے، اور یہ سارے لوگ اپنی ایک ایمرجنسی بیگز، کم از کم ٹکٹس کی ارینجمنٹ، اور پوچھ رہے تھے کہ گولڈ میں سب گولڈ میں چلے جائیں، بس یو کے والے، یورپ والے سب گولڈ میں چلے جائیں، بس یہی آپ کے پاس آپشن ہے فیوچر کی۔ اس کے ساتھ ہی جی اجازت ہے، اب رضوان صاحب تو نہیں لیں گے، اب ان کے سارے لانے سے پتہ چل رہا ہے اب کہ وہ وائنڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کر لیں، اور اس کو جو ہے اپنا جیسے کہتے ہیں نا بھرپور سپورٹ کا اظہار کریں۔ لائک پہ بھی کچھ نہیں جاتا، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ایک انگلی لگا بھی دیا کریں، اور نیچے آپ کا کمنٹ بھی ایک ذرا سی انگلی کی جنبش بھی آپ کو چلو بتائے گی کہ آپ تحرک میں ہیں، آپ میں حرکت ہے، آپ زندہ ہیں، تو ادھر سے کچھ رائٹ کی کوئی سائڈ تو ڈیفائن کریں۔ اور اگر نیگیٹو کو بھی ہم تو نہیں وہ روکتے کہ اگر آپ کی کوئی جائز کریٹیسائز یا کریٹیسزم ہے اس کو بھی ویلکم۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔